کہاں گھاٹا ہے بھائی؟ کہاں گھاٹا ہے؟ خسارہ ہے کہاں؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے انسان گھاٹے میں ہے۔ آج کھانے کا حال یہ ہوتا ہے، دسترخوان لگایا جاتا ہے، دسترخوان پہ کھانا ہوتا ہے، کھانا اتنے لذیذ ہوتا ہے اور اتنے قسم کے کھانے ہوتے ہیں کہ ہمیں انتخاب کرنے میں بھی بھول ہو جاتی ہے کس کو کھایا کس کو چھوڑ دیا۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ لیکن ذرا پیچھے چلو، ہم نے بچپنے میں دیکھا ہے بہت سے لوگ غریب ہوا کرتے تھے، گاؤں میں کچھ ایک ہی دو لوگ امیر ہوا کرتے تھے، لیکن آج ہر آدمی امیر ہے، ہر آدمی کے پاس پیسہ ہے، ہر آدمی کے پاس روپیہ ہے، ہر آدمی کے پاس بہترین مکان ہے، تو گھاٹا کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ پہلے کے زمانے میں لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے، ایک کپڑے میں وہ ایک سال گزارا کرتے تھے۔ اگر کسی کو کسی کی شادی میں جانا ہوتا تھا، جوتے ادھار مانگ کے لے جایا کرتے تھے، شال ادھار مانگ کے لیا جاتا تھا، چادر ادھار مانگ کے لے جایا جاتا تھا۔ حال یہ تھا ارے خسارہ ہے کدھر؟ اب تو ہمارے پاس اتنے لباس ہوتے ہیں، سال میں ایک کی باری آتی ہے تو ایک چھوٹ بھی جاتا ہے۔ گرمی کے جوڑے الگ ہوتے ہیں، ٹھنڈی کے جوڑے الگ ہوتے ہیں، کم گرمی کے جوڑے بھی الگ ہوتے ہیں۔ ہر ایک شادی میں، ہر ایک منگنی میں، ہر ایک عقیقہ میں، ہر ایک بچے کی پیدائش میں نیا جوڑا بناتے ہیں۔ گھاٹا کدھر ہے بھائی؟ کدھر خسارہ؟ کہاں خسارہ ہے؟ خسارہ؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے انسان گھاٹے میں، انسان خسارے میں ہے۔ ہمارا حال یہ تھا، آپ نے گھر کے حال کو دیکھا، روٹی کے حال کو دیکھا، اور زیادہ بات کریں گے بات بڑھ جائے گی۔ پہلے لوگ گوشت کب کھاتے تھے؟ تہوار میں، ورنہ نہیں۔ آج ایک دن کے بعد دوسرے دن چاہیے گوشت، چاہیے پھر مچھلی چاہیے، پھر انڈا چاہیے، پھر بکرے کا چاہیے، پھر بھینسا کا چاہیے، اتنے کھانے۔ تو ذرا یہ چچا بیٹھے ہوئے، ان کے بچپنے کا حال کیا رہا ہوگا، ان سے پہلے کا حال کیا رہا ہوگا؟ اب آؤ سنو، اس زمانے میں آج کے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے کا حال یہ تھا، لوگوں کو اگر سفر کرنا ہوتا تھا تو لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، بہرائچ پیدل جاتے تھے۔ اور پیچھے چلو تو اس زمانے کا حال یہ تھا، اگر کسی کو لمبے سفر پہ جانا ہوتا تھا مہینوں لگ جاتے تھے، سالوں لگ جاتے تھے، وہ اپنے منزل سے واپس نہیں آ پاتا تھا۔ آپ کہیں گے مولانا ہم نے تو اس دور کو بھی سنا ہے اور کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، آج تو بدل گیا ہے۔ جب لوگ سالوں میں نہیں پہنچتے تھے، آج ہم منٹوں میں پہنچتے ہیں، آج ہم گھنٹوں میں پہنچتے ہیں۔ لوگ ہواؤں پہ جانے کی دور کی بات، ہوا میں اڑ نہیں سکتے تھے، آج تو ہم ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ ہم چاند پہ اپنا بسیرا بنا لیے ہیں، ہم چاند پہ رہ رہے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لمحے میں یہاں ہوتے ہیں کریم گاؤں میں، کچھ دیر کے بعد ہم نیپال گنج میں بھی ہوتے ہیں، لکھنؤ میں بھی ہوتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، ہماری پرواز بھی بڑھ گئی ہے، ہماری رفتار بھی بڑھ گئی ہے، ہمارا مال و دولت بھی بڑھ گیا ہے، ہمیں خسارہ نظر نہیں آتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں اے مسلمانوں، قرآن نے فرما دیا کہ انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، لیکن ہمیں خسارہ نظر نہیں آتا۔ اب میں بتاؤں خسارہ کہاں ہے، خسارہ کدھر نظر آ رہا ہے؟ چلو سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے غلاموں کا حال کیا ہے، آپ کے شہزادوں کا حال کیا ہے، آپ کے جانثاروں کا حال کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں چلو چل کر کے دیکھو، ایک جنگ میدان میں چلو، ایک میدان میں جا کر کے کیا دکھاتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا دیکھو دیکھو میرے جانثاروں کا حال یہ ہے کہ وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتے ہیں، وہ خسارے کا سودا نہیں کرتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ دیکھو 7 لوگ ایسے جو زخموں سے چور ہیں، کیا 7 لوگ ایسے ہیں جو زخموں سے چور ہیں اور پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ العطش العطش، پانی مانگ رہے ہیں کہ تھوڑا سا پانی مل جاتا تو جان بچ جاتی۔ وہ 7 لوگ پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ پہلے والے نے پکارا العطش، تھوڑا سا پانی دے دو تو میری جان بچ جائے۔ ایک
آدمی اٹھا، ایک پانی کا پیالہ لے کر کے پہنچتا ہے، پانی کے پیالے کو لے کر کے اس پہلے شخص کے قریب لے گیا، اس پہلے آدمی نے اس پیالے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنے ہونٹوں کے قریب لگایا، ہونٹوں کے قریب لگانا تھا کہ بغل والے پیچھے والے نے آواز دی، العطش، تھوڑا سا پانی دے دو، تھوڑا سا پانی دے دو۔ جو ہی اس نے پانی مانگا ہے تو اس آدمی نے کہا ہے میرے بھائی یہ پانی مجھے ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھ سے زیادہ ضرورت کا حقدار میرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، پہلے اس سے پانی پلاؤ، بعد میں پئیں گے۔ دوسرے کے پاس پانی کا پیالہ پہنچا، جیسے ہی اس نے ہونٹوں کے قریب لگایا، فوراً تیسرے نے آواز دی، پانی کا ایک پیالہ ہے، 7 لوگ پیاسے۔ ذرا عالم تصور میں چلو، آج کے 3 سال پہلے رمضان المبارک میں چلو، رمضان المبارک کا وہ مہینہ جب کڑی دھوپ ہوتی تھی، کڑی دھوپ میں جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے تھے، ذرا اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے سوچو تو صحیح کہ پانی کے لیے جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، پچلارا سحری بھی کرتے ہیں، سحری کرنے کے بعد ہم شکم سیر بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد شام کے وقت کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہم پانی کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ شربت کا برتن پہلے ہی خالی ہو جاتا ہے۔ اب جو زیادہ سمجھدار اور زیادہ آگے نہ چلنے والا تو وہ بیٹھا رہ جاتا، شربت ہی نہیں پاتا۔ کیوں بھائی اتنا کیوں پی رہے ہو؟ روزہ تھے۔ لیکن نبی کے چاہنے والوں کے حال کو دیکھو کہ دوسرا پانی کے پیالے کو اپنے ہونٹوں کے قریب لگاتا ہے، تیسرا پکارتا ہے، تیسرے کے پاس وہ پیالہ بھیج دیتا ہے، چوتھا پکارتا ہے، چوتھے کے پاس وہ پیالہ پہنچتا ہے، 5ویں کے پاس پہنچتا ہے، 6، 7ویں کے پاس جب وہ پانی کا پیالہ پہنچا ہے، جیسے ہی اس نے اپنے ہونٹوں کے قریب لگایا، ہونٹوں کے قریب لگانا ہوتا ہے، اتنے میں پہلے شخص نے پھر پکارا، العطش، تھوڑا سا پانی دے دو، تھوڑا سا پانی دے دو۔ اے مسلمانوں، جو ہی اس پہلے شخص نے پانی مانگا ہے تو اس آدمی نے جو 7ویں جگہ پہ تھا اس نے کہا دوڑ کر کے جا، ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ میرے بھائی کو پانی کی ضرورت ہو، وہ پیاس کے لیے تڑپ رہا ہے، وہ پانی کا پیالہ، ایک پیالہ ہے، 7 لوگ پیاسے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو کس طریقے سے ترجیح دیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کا کس طریقے سے خیال کیا جا رہا ہے۔ وہ آدمی پانی کا پیالہ لے کر کے پہنچتا ہے، پہلے شخص کے پاس جب پہنچا تو اس کی روح قف سے انسری سے پرواز کر گئی، دوسرے کے پاس پہنچا اس کی روح قف سے انسری سے پرواز کر گئی، تیسرے کے پاس پہنچا اس کی روح قف سے انسری سے پرواز کر گئی، یہاں تک کہ 7 لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، وہ پانی کا ایک پیالہ بھرا کا بھرا رہ گیا۔ اب ذرا اپنے معاشرے پر نظر ڈالو، آج حال یہ ہے کہ آج ایک بھائی دوسرے بھائی کا گلا کاٹنے پر تلا ہوا ہے، آج ایک بھائی دوسرے بھائی کو نیچا دکھانے پر تلا ہوا ہے، آج ایک بھائی اپنے بھائی کو پریشان کرنے پر تلا ہوا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ انسان کا خسارہ اسی میں ہے، وہ دنیا کی دولت تو کما لیتا ہے، دنیا کی دولت تو اس نے جمع کر لیا ہے، وہ کھانا بھی جمع کر لیتا ہے، وہ سارے عیش و آرام تو اکٹھا کر لیتا ہے، لیکن اس کے دل سے انسانیت مر چکی ہے۔ خسارہ کیا ہے؟ انسانیت کا خسارہ ہو گیا، انسانیت کا جنازہ نکل گیا، انسانیت نہیں رہ گئی، کسی کے پاس انسانیت نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا کہ انسان کا خسارہ اس میں ہے کہ اس کے دل سے انسانیت ختم ہو گئی ہے، انسانیت کا جنازہ نکل گیا۔ تو رب نے جو یہ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، مال و دولت کا خسارہ تو نہیں ہے، لیکن اس کے دل کا خسارہ ہو گیا ہے، اس کے دل سے انسانیت ختم ہو گئی۔ ایک بزرگ تھے،
انہوں نے اس کا دوسرا مفہوم بتایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر کا. وہ اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے جب اس آیت مقدسہ کو پڑھی والعصر ان الانسان لفی خسر کو جب پڑھا تو انہوں نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے، مطلب کیا نکلتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے. جب انہوں نے اتنا کہا تو ایک دن اتفاق سے اس سمرقند کے بازار میں ان کا گزر ہوا. سمرقند کے بازار میں جب نکلے تو کیا دیکھا کہ ایک آدمی پٹھے پر رکھ کر کے برف بیچ رہا ہے. اب اس کو ٹھیلا کہہ لیجیے، ٹھیلیا کہہ لیجیے، اس پہ رکھ کر کے برف بیچ رہا ہے. اب انہوں نے جب دیکھا وہ برف بیچنے والا کیا کہہ رہا ہے، ارحموا ارحموا من یذوب رأس المال، اے لوگوں مجھ پہ رحم کرو، مجھ پہ رحم کھاؤ، میرا مال لے لو، میرا مال خرید لو. اگر تم نے وقت پر نہیں خریدا تو میرا راس المال بھی برباد ہو جائے گا. اب راس المال کیا ہوتا ہے؟ جمع پونجی. وہ آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں میرا مال خرید لو، اگر تم نے وقت پہ نہیں خریدا تو میرا راس المال برباد ہو جائے گا، میں نے جو جمع لگایا ہے وہ بھی نہیں آئے گا. اس لیے میرے اوپر رحم کھاؤ، کیونکہ برف ایک ایسا سودا ہے وقت پہ نہیں بکے گا تو سب ختم ہو جائے گا. ہوا لگتی ہے، ہوا کی وجہ سے وہ پگھلتا رہتا ہے. تو وہ جو اللہ کے نیک بندے تھے جن کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو انہوں نے اس کا مفہوم کیا بتایا، انہوں نے فوراً کہا والعصر ان الانسان لفی خسر کا مفہوم یہ ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے. تو انسان کا خسارہ اسی میں ہے کہ جس طریقے سے یہ برف پگھل رہی ہے اسی طریقے سے انسان اپنی سانسوں کو پگھلا رہا ہے. کیا؟ سانس کو پگھلا رہا ہے. بچہ پیدا ہوا، آدمی نے کیا کہا، بچہ بڑا ہو رہا ہے. ہمیں بڑا نہیں ہو رہا ہے، وہ تو چھوٹا ہو رہا ہے. بھائی بچہ چھوٹا ہو رہا ہے کیونکہ اس کی جو عمر ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی گئی. کتنا جینا ہے تو اب الٹی گنتی تو شروع ہو گئی. تو فرمایا گیا انسان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، اور جس چیز کی الٹی گنتی شروع ہو جائے سمجھ لو اس کا اختتام ہے، اس کی انتہا ہے. بہت پہلے 1857 میں ایک اللہ والے نے کہا تھا کچھ شعر دنیا کے بارے میں. ان کو انگریزوں نے پھانسی دینا چاہا، حضرت علامہ کفایت علی کافی علیہ الرحمہ. تو جب ان کو پھانسی دینے کے لیے لے جانے لگے تو انہوں نے ان سے کہا گیا کہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے، آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہو تو آپ کو چھوٹ ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے، صرف امت محمدیہ کو ایک پیغام دینا ہے. تھوڑا سا وقت دے دو، امت محمدیہ کو ایک پیغام دے دے. کہا کیا پیغام دینا چاہتے؟ تو انہوں نے ایک شعر، کچھ شعر پڑھے تھے، سن لیجئے. کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. ارے پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. بہت اچھا شعر ہے، اگر وقت پہ پڑھا جاتا تو شاید آپ لوگ اس کو زیادہ سمجھتے. کہ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کے چہے چہے، ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کے چہے چہے، ہم سفیروں باغ میں ہے
کوئی دم کے چہ چہ ارے بلبلے مڑ